میں سنی شیعہ اختلاف سے ہٹ کر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو کہ ریالٹی ہے. میں آل رسول ہوں, لوگ میری عزت کرتے ہیں, میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, لیکن میرے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے, میں مانگ نہیں سکتا ہوں, تو میں کیا کروں؟ میرے پاس بھیک مانگنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچا. بالکل بالکل. مفتی صاحب کا مطالبہ میں بھی کروں گا, اور مجھے امید ہے کہ اقبال صاحب بھی, مفتی صاحب بھی مطالبہ کریں گے. ہم یہ پورا پینل پاکستان کی ریاست سے مطالبہ کرے. سادات پہ صدقہ زکوٰۃ حرام ہے. جی جی, شرعی طور پر ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ بہت زبردست سوال ہے یہ, اور یہ آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ پوچھا بھی جاتا ہے, اور اس کے لیے کوئی حل نکالنے کی ضرورت بھی ہے. کیونکہ سادات کے اوپر تو ہم نے ایک تو زکوٰۃ کو بالکل منع کر دیا ہے کہ آپ سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بالکل. اور یہ میں سنی شیعہ اختلاف سے ہٹ کر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو کہ ریالٹی ہے وہ یہ کہ ہم ان لوگوں کا کیا انتظام کریں گے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ سادات ہیں. آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے رہے, زکوٰۃ منع کر دی ہے, صدقات ان پر حرام ہیں, تو اب ان کے لیے کیا راستہ بچا ہے؟ مثلا ایسے بہت سارے واقعات میرے پاس آئے ہیں کہ ہمدرد بھائی اب میں کیا کر لوں, میں سید ہوں, میں آل رسول ہوں, لوگ میری عزت کرتے ہیں, میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, لیکن میرے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے, میں مانگ نہیں سکتا ہوں, تو میں کیا کروں؟ میرے پاس بھیک مانگنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچا. تو یہ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا المیہ پیدا ہو گیا, اور اس کی وجہ یہ, دیکھیں سادات یہ کون ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ان پر صدقہ حرام ہے, اس کو غور تو کریں کہ یہ کیوں کہا گیا. اس لیے کہ یہ رسول کے گھرانے کے ہیں, یہ رسول کی فیملی ہے. یعنی اگر ہم رسول کے زمانے میں ہوتے, ہم سب آج کے مسلمان ہم سرکار کے زمانے میں ہوتے, تو کیا سرکار کے بچوں کے لیے ہم یہ سوچ رہے ہوتے کہ میں ان کو زکوٰۃ دوں گا؟ میں سرکار کے لیے یہ سوچوں گا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے میری جان مال سب کچھ قربان ہو جائے. اور آج ہمارا عمل کیا ہوتا ہے, یار ان کو زکوٰۃ تو ان پر نہیں بنتی ہے, چلو کچھ نیکیاں کر لو, کچھ احسان کر لو سادات کے ساتھ, کبھی کوئی تحفے تحائف ان کے لیے بھیج دو. نہیں, ان کا شریعت میں حق ہے, اور شریعت میں حق کیا ہے کہ آپ اپنے مال میں سے جو آپ کا خمس ہے وہ نکال کر ان کو دیں. اب یہاں پر ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر امام شافعی شوافع میں خمس کا باقاعدہ ایک سلسلہ موجود ہے. وہ خمس جعفریوں میں بھی موجود ہے. جی, شوافع میں ماشاءاللہ. تو وہ آج بھی جاری کرتے ہیں. مثلا خمس کیا ہے کہ آپ اپنے مثال کے طور پر 100 روپے ہے, تو 100 میں سے جو آپ کا خمس ہے 20 روپے, وہ سید کا حق ہے آپ کے مال میں سے. آپ اندازہ کریں. اب اس کے لیے میں چاہوں گا کہ زکوٰۃ تو ہم نہیں دے رہے ہیں سادات کو, اور خمس بھی ہم سنی ہم تو نہیں دیتے ہیں, مطلب ابھی اس کو منسوخ سمجھتے ہیں, لیکن حالانکہ شوافع کے ہاں یہ جاری ہے. تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ جو قرآن نے ان کا حق بیان کیا ہے, وہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست جس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار میں آنے کے بعد زکوٰۃ کے لیے باقاعدہ ایکشن لیا, تو اس سے معلوم ہوا کہ مالیات کا سسٹم یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. آج ریاست اپنے اس وطن عزیز کے اندر, چونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں, یہاں لاکھوں سادات آباد ہیں, سندھ کے اندر, پنجاب کے اندر, تو ان کے لیے ہم ریاست کے اندر باقاعدہ ایک اپنے بجٹ میں سادات کا کوٹا رکھیں, یعنی جو ان کے لیے جو باقاعدہ ان پہ خرچ کیا جائے, خمس جس کو آپ کہہ لیں. یہ ہمارے الحمدللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان میں اگر جو مثال کے طور پر یہاں کی انتظامیہ ہے, اگر اس جانب توجہ دے گی, تو آپ یقین کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہوں گے. بروز محشر پاکستان کے صدر, آرمی چیف, وزیر اعظم اور یہاں کے پارلیمان کے معزز اراکین سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر فخر کے ساتھ اپنے سر کو جھکاتے ہوئے کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے بچوں کے لیے یہ کیا تھا. بالکل بالکل. مفتی صاحب کا مطالبہ میں بھی کروں گا, اور مجھے امید ہے کہ اقبال صاحب بھی, مفتی صاحب بھی مطالبہ کریں گے. ہم یہ پورا پینل پاکستان کی ریاست سے مطالبہ کرے, پاکستان کی حکومت سے, کہ یہ معدنیات میں جو سادات کا حق بنتا ہے, شرعی طور پہ معدنیات میں ان کا حق بنتا ہے. پاکستان کے اہل سنت بہت بڑی تعداد میں مفتیان کرام ہیں جو اس تحریک کو لے کے چل رہے ہیں, شیعہ حضرات لے کے چل رہے ہیں کہ آپ سید تو سید ہے نا, سنی شیعہ تو نہیں ہے نا, سید تو نسل ہے, سید تو خاندان ہے, سید تو نسبت ہے نبی کے ساتھ, سرکار کے ساتھ, اور اکثریت پاکستان میں ویسی اہل سنت سادات کی ہے. تو بات سید کی ہو رہی ہے, اور سید نہ صدقہ لے سکتا ہے, مفتی صاحب ایسا ہی ہے, نہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. وہ سید کہاں جائے؟ نبی کے گھرانے کے ساتھ آج بھی زیادتی ہو رہی ہے. نبی کے بچوں کو 50 سال بعد کربلا میں مار دیا گیا, آج بھی ان کے ساتھ مالی استحصال ہو رہا ہے. ہمیں کوئی سسٹم بنانا پڑے گا, ہمیں کوئی نظام بنانا پڑے گا.